بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت بہت غیر معمولی خبریں اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ آ رہی ہیں۔ مودی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان نماز عید ادا نہیں کر سکتے، ادا کرنے کی صورت میں بھاری جرمانے اور قید، جس کے بعد سکھ میدان میں نکل آئے۔ ناظرین، سکھوں نے کرپانے اور ہتھیار نکال کر بڑا اعلان کر دیا ہے مسلمانوں کے حق میں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین، پاکستان اور چائنا نے ایران کی مدد کا فائنلی اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ کو کھلا چیلنج کیا گیا ہے اور ناظرین عرب ممالک نے بالآخر $6 ٹریلین کی امریکی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے ہاتھ کھینچنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، اور اس کے بعد ناظرین بہت سارے عاقبت ناندیش مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ بڑے عرصے سے رہتے آ رہے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ناظرین، اب وقت گزرا ہے، بنگلہ دیش بنا، بنگلہ دیش میں بھی یہ دو قومی نظریہ ہی ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے آیا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری طرف ناظرین، اب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کی نماز اور اس کے بعد نماز عید جو عیدین ہے یہ آپ بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے اوپر بڑی پابندی لگی ہے کہ مسجد کے اندر تک آپ یہ ادا کریں گے، اس کے باہر آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی چونکہ جب نماز عید ہوتی ہے تو اس میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سارے مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ مساجد کے اندر تو مخصوص ہی جگہ ہوتی ہے، تو محدود جگہ ہوتی ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ، جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ نماز عید کے لیے نکلتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ تعداد، اور نماز جمعہ جو ہے اس میں بھی زیادہ لوگ جاتے ہیں تو اس لیے تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز جمعہ ادا کرنی ہوتی ہے اور اسی طرح سے نماز عید ہے اس کے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن بھارت کی مودی سرکار، انتہا پسند مودی سے بالکل یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے پابندی عائد کی ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید جو ہے اگر یہ مسجد کے باہر کچھ لوگ موجود ہیں، انہوں نے ادا کی تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 مہینے کے لیے جیل میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ جس کے بعد ناظرین جو سکھ ہیں وہ مسلمانوں کی حمایت میں نکل آئے ہیں۔ نجوت سنگھ سدھو ناظرین جو سب معروف کرکٹر بھی ہیں اور پولیٹیشین ہیں انڈین پنجاب کے اندر اور رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر سکھ جو ہے، ہر پنجابی کا بچہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر کسی ہندو کی ہمت ہے تو وہ آ کے مسلمانوں کے اوپر ان کی نماز ادا کرنے کے اوپر حملہ کر کے دیکھے یا کسی کو ان کی پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، مسلمانوں اور سکھوں کے لیے الگ سے قوانین کیوں ہیں یہاں پہ، جن کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے۔ تو یہ جو ایسی جو ہے وہ نفرت کو ہوا انتہا پسند مودی سرکار دے رہی ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ شاید ناظرین آپ کو بتائیں کہ ان کے اندر کا جو وہ گرج ہے وہ نکلتا ہے، اندر کا جو کرودھ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نکلتا ہے۔ مسلمان وہاں پہ موجود ہونے کے باوجود یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اب ناظرین جو انڈیا ہے وہاں پر آزاد ممالک جو ہیں اب اس کی مہم وہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہے، جیسے کہ خالستان ہے یا پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ بڑی ناگزیر ہو چکی ہے۔ اور یہ جو حرکتیں ہیں یا اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں اور دیگر اقلیتوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو چائنا ہے، آپ کو بتایا کہ وہ کھلم کھلا ایران کی مدد کے لیے کھڑا، اور اب تو مزید کھڑا ہوگا کہ جب
چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ یا چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ کے F-35 جنگی طیارے مار گرائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے پاکستان کی بلائیں جو ہے وہ چائنا لے رہا تھا اور اب وہ ایران کی بھی لے رہا ہے۔ تو آج چائنا کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ان کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور چونکہ پاکستان بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے لہٰذا امداد جو ہے وہ پاکستان اور چائنا سے براہ راست روڈ کے ذریعے ہم ایران بھیج رہے ہیں، اور امریکہ کو کھلا چیلنج کیا گیا ہے کہ انسانی امداد جو ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں، باقی ہتھیار جو ہے وہ تو ملٹری کارگو کے ذریعے بھی ایران کی طرف سے جا ہی رہے۔ تو دوسری طرف ناظرین یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اب پاکستان کے ذریعے جو امداد ہے وہ پہنچے گی، تو امریکہ نے تو وہاں پہ کوئی روک نہیں لگانی، نہ ہی امریکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی جو ہے وہ اس کو چیک کر سکتا ہے، تو اس میں ہتھیار بھی پہنچ سکتے ہیں، پاکستان سے پہنچ سکتے ہیں یہ جو چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی اب انسانی امداد جو ہے وہ بھی پہنچے گی اور دیگر چیزیں بھی پہنچے گی، اور کہا ہے کہ یہ چونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو ہم ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ اس حوالے سے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ناظرین لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا نے تو بڑے عرصے سے تیاری کر ہی رکھی تھی، لیکن ایران نے جس طرح سے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اس پورے ایریا سے باہر نکالنے کی بڑی پلاننگ کی تھی، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی دور اندیشی کی گیم تھی۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ جو ایران نے اس وقت انتظامات کیے ہیں امریکہ کے مشرق وسطیٰ سے نکلنے کے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اسٹریٹ آف ہومز کو بند کر کے امریکہ کو بڑا چیلنج ایران نے کیا، اور امریکہ بالکل بھی اس کو نہیں کھلوا پا رہا، نہ ہی اس کے اتحادی اس کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر ہوا یہ ہے کہ چونکہ تمام تر فوجی اڈے مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کو دیے گئے تھے ان ممالک نے، جیسے قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، ان تمام ممالک نے جو فوجی اڈے ان کو دے رکھے تھے، ان فوجی اڈوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان ممالک کی حفاظت کریں، اور فنڈنگ جو بڑے پیمانے پہ ان کو دی جا رہی تھی، انویسٹمنٹ اتنے بڑے پیمانے پہ دی جا رہی تھی، وہ بھی اسی لیے تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ان ممالک کی حفاظت کرے۔ اب جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، ان تمام عرب ممالک نے بھی جو ریسنٹلی اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے یہ اڈے ختم کیے جائیں، اور دوسرا امریکہ کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کرنی تھی، جو امریکہ کو $6 ٹریلین کی انویسٹمنٹ دینی تھی، اس سے ہاتھ روک لیا گیا۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرب ممالک جن کے پاس $6 ٹریلین کی انویسٹمنٹ امریکہ کو دینی تھی حفاظت کے لیے، اگر $1 ٹریلین اپنے لیے یہ خرچ کر لیں، اور پاکستان جو ہے چونکہ ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان کی ایٹمی چھتری تلے یہ آگے بڑھتے ہیں، تو پاکستان کا جو مجبوریاں ہیں یورپ کے اوپر یا مغربی ممالک کے اوپر، یہ ساری کی ساری مجبوریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اور ان ممالک کا دفاع بھی ناقابل تسخیر بن سکتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ترکی اور پاکستان اور ایران مل کر ایسے ایسے خوفناک قسم کے ہتھیار بنا سکتے ہیں کہ مغرب یا پھر کسی دوسرے ملک کو ان عرب یا پھر مسلم ممالک کی طرف دیکھنے کی کبھی جرت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی ان کو $6 ٹریلین کی، لیکن جو امریکہ ہے وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ تو اس چیز کو ہضم نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف یہ بڑا فیصلہ ہو۔ بہرحال اس وقت صورتحال کافی زیادہ کشیدہ چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔